السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر عورت کا بڑا آپریشن ہونا تھا۔ وہ گونگی تھی، اس لیے کچھ بول نہ سکی۔ عین آپریشن سے پہلے اس نے نرس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی پر خون سے کچھ ایسا لکھا کہ نرس نے جب وہ دیکھا تو اس نے ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے سے روک دیا اور فوراً پولیس کو فون کر دیا، کیونکہ جو لکھا تھا اس کا مطلب تھا کہ شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش شفا خانے کے اس نجی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی کا راج تھا، جہاں دیواروں پر آویزاں مہنگی تصاویر اور مخملی پردے بھی اس گھٹن کو کم کرنے میں ناکام تھے جو اس وقت سلمہ بیگم کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر میں انہیں اس بستر سے اٹھا کر اس کمرے میں لے جایا جائے گا جہاں مسیحا روپ دھارے لوگ ان کے جسم کی چیڑ پھاڑ کریں گے تاکہ وہ دوبارہ سے ایک صحت مند زندگی گزار سکے، مگر وہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا کرنے سے قاصر تھیں، کیونکہ قدرت نے ان سے بولنے کی صلاحیت چھین لی تھی اور وہ صرف اپنی نم آنکھوں اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کے اشاروں سے ہی اپنی بے چینی کا اظہار کر سکتی تھی، اور اس وقت وہ بھی اپنے شوہر وقار کی جانب دیکھ رہی تھی جو ان کے سرہانے کرسی ڈالے بیٹھے تھے اور ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے مسلسل دلاسے دیے جا رہے تھے۔ وقار کے چہرے پر پریشانی اور محبت کے تاثرات اتنے گہرے تھے کہ دیکھنے والا یہی گمان کرتا کہ شاید دنیا میں اس سے زیادہ وفادار اور محبت کرنے والا شوہر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وقار نے سلمہ بیگم کی پیشانی پر بکھرے ہوئے بالوں کو نرمی سے پیچھے ہٹایا اور بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا کہ سلمہ، تمہیں گھبرانے کی ذرا برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے شہر کے سب سے بہترین جرح کا انتظام کیا ہے اور میں نے پینے کی طرح پیسہ بہا دیا ہے تاکہ تمہیں کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ تم ہی تو میری زندگی ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ یہ سن کر سلمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جو اس بات کی غمغازی کر رہے تھے کہ وہ اپنے شوہر کی اس محبت اور اثار پر کتنے شکر گزار ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ مگر اس لمحے سب کچھ اتنا شفاف اور محبت سے بھرپور لگ رہا تھا کہ شک کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں تھی۔ کمرے میں موجود خون کی پیدا کرنے والی مشین کی دھیمی دھیمی آواز کے سوا کوئی شور شرابہ نہیں تھا، اور باہر سے آنے والی سورج کی ہلکی کرنیں وقار کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس سے وہ مزید معصوم اور فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے جیب سے ایک سفید رومال نکالا اور سلمہ کے آنسو صاف کیے اور پھر پانی کا گلاس اٹھا کر اسے پینے کا اشارہ کیا، مگر سلمہ نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس وقت ان کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور خوف کے مارے ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ایک سفید لبادہ اوڑھے معالج اپنے معاونین کے ساتھ اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر سنجیدگی اور وقار تھا۔ اس نے آتے ہی وقار کو سلام کیا اور پھر سلمہ بیگم کی جانب متوجہ ہو کر ان کی نبض دیکھی۔ معالج نے بہت ہی پراعتماد لہجے میں کہا، وقار صاحب، اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم مریضہ کو لے جائیں۔ تمام ابتدائی جائزے مکمل ہو چکے ہیں اور اطلاعات بالکل تسلی بخش ہے، اس لیے پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک معمولی سا عمل ہے اور ہماری جماعت اس کام میں ماہر ہے۔ وقار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے معالج کا ہاتھ پکڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ معالج صاحب، صرف میری بیوی کی زندگی اب آپ کے اور خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ مجھے بس یہ
صحیح سلامت واپس چاہیے، جس پر معالج نے اسے تسلی دی کہ ہم پوری اپنی کوشش کریں گے اور باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سلمہ بیگم ان دونوں کی گفتگو خاموشی سے سن رہی تھی اور ان کے دل میں معالج کے لیے بھی احترام کا جذبہ پیدا ہوا کہ وہ کتنے خلوص سے بات کر رہا ہے۔ وہاں موجود تیماردار نے آگے بڑھ کر سلمہ کے بستر کو پہیوں کی مدد سے دھکیلنا شروع کر دیا تو وقار نے جھک کر آخری بار سلمہ کا ماتھا چوما اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی اور پھر ہم لمبی چھٹیوں پر چلے جائیں گے جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ یہ وعدہ رہا میرا تم سے۔ سلمہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر کا ہاتھ دبایا اور پھر اس کا ہاتھ وقار کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ جیسے جیسے بستر دروازے کی طرف جا رہا تھا، وقار وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جسے دیکھ کر پاس کھڑی دوسری تیماردار بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش ہر عورت کو ایسا ہی چاہنے والا جیون ساتھی ملے جو بیماری اور تکلیف کے اس کڑھے وقت میں بھی چٹان کی طرح ساتھ کھڑا ہوا۔ راہداری میں بستر کے پہیوں کی آواز گونج رہی تھی اور چھت پر لگی سفید روشنیاں ایک کے بعد ایک پیچھے گزرتی جا رہی تھی۔ سلمہ بیگم کی نظریں چھت پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اپنے رب سے دعا مانگ رہی تھی کہ وہ اس مشکل گھڑی سے بخیر و عافیت گزر جائیں۔ انہیں اپنے شوہر کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ کیسے اس نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا۔ جب وہ اپنی آواز سے محروم ہو گئی تب بھی وقار نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ان کا سہارا بنا، اور آج بھی وہ باہر کھڑا ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ یہی سوچیں تھیں جو سلمہ کو سکون دے رہی تھی اور انہیں آنے والی تکلیف کا احساس کم ہو رہا تھا، مگر فی الحال ہر چیز جو انہیں نظر آ رہا تھا وہ ہمدردی اور شفقت کا پیکر تھا۔ معالج فوقتاً مڑ کر انہیں دیکھتا رہتا اور مسکرا دیتا، جس سے ان کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ شفان خانے کا عملہ انتہائی مستعدی سے کام کر رہا تھا اور کسی بھی قسم کی کوتاہی کا امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر جگہ چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور ہر شخص اپنے کام میں مگن تھا۔ راہداری کے آخر میں بڑے بڑے دروازے تھے جن کے اوپر سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی اور وہاں لکھا تھا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے، اور وہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے کیونکہ یہ وہ مقام تھا جہاں سلمہ کا دل ایک بار پھر زوروں سے دھڑکا تھا۔ مگر وقار کا مسکراتا ہوا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ خود کو پرسکون رکھ سکے۔ تیماردار نے انہیں بتایا کہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اب آپ کو دوسرے بستر پر منتقل کیا جائے گا جہاں جدید مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ سلمہ نے اطاعت گزاری سے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان کے ارد گرد موجود لوگ فرشتے صرف انسان ہیں جو ان کی زندگی بچانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ فضا میں پھیلی ہوئی جراثیم کش ادویات کی بو بھی انہیں ناگوار نہیں لگ رہی تھی کیونکہ یہ زندگی کی امید کی بو تھی۔ سب کچھ اتنا ہی معمول کے مطابق تھا جتنا کہ کسی بھی بڑے شفا خانے میں ہوتا ہے، اور ہر کردار اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقار کا وہ آخری جملہ کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں سلمہ کے کانوں میں رس گھول رہا تھا، اور وہ اسی امید پر خود کو معالج کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی کہ جب وہ آنکھ کھولیں گی تو سب سے پہلے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھے گی جو ان کی زندگی کا محور تھا۔ غرض یہ کہ اس نے چار دیواری کے اندر محبت، اعتماد اور مسیحائی کا ایسا سنگم نظر آ رہا تھا کہ جس نے سلمہ بیگم کے تمام اندیشوں کو وقتی طور پر دبا دیا تھا۔
اور ایک پرسکون نیند کی وادیوں میں جانے کے لیے تیار تھی، جہاں انہیں درد کا احساس نہ ہو، اور جب وہ جاگیں تو ایک نئی زندگی ان کی منتظر ہو۔ اور یہی وہ اعتماد تھا جس نے انہیں بظاہر پرسکون کر رکھا تھا۔ ایک محبت کرنے والا شوہر، ایک ذمہ دار معالج اور ایک فرما بردار عملہ جو ایک مریضہ کی جان بچانے کے لیے کوشاں تھا۔ جب سلمیٰ بیگم کو اس پہیوں والے بستر پر لٹا کر کمرے سے باہر لایا گیا تو راہداری کی خنک ہوا نے ان کے وجود کو چھوا، جس سے انہیں ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی، مگر ان کے ساتھ چلنے والی تیماردار نے فوراً ہی ان کے اوپر سبز رنگ کی ایک گرم چادر اڑا دی اور بہت ہی نرمی سے ان کا کندھا تھپ تھپا دیا، تاکہ انہیں یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ تنہا نہیں ہے اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے۔ راہداری میں مکمل خاموشی تھی، صرف بستر کے پہیوں کی مدھم آواز اور عملے کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ دیواروں کا رنگ بالکل سفید تھا، جو صفائی اور پاکیزگی کی علامت معلوم ہوتا تھا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے سلمیٰ دیکھ سکتی تھی کہ شفا خانے کا دیگر عملہ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ کوئی فائلوں کا پلندہ اٹھائے جا رہا ہے تو کوئی دوائیوں کی ٹرے لے کر دوسرے کمرے کی جانب رواں دوا ہے، مگر ہر چہرے پر ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی اور اپنے کام سے لگن نمایاں تھا، جس نے سلمیٰ کے دل میں مزید اطمینان پیدا کر دیا تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں انسانی جان کی قدر کی جاتی ہے اور ہر فرد اپنی ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر ادا کر رہا ہے۔ چلتے چلتے وہ ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے جا پہنچے، جو خود کار طریقے سے کھل گیا تھا، اور انہیں ایک نسبتاً چھوٹے مگر انتہائی جدید آلات سے لیس کمرے میں لایا گیا، جسے تیاری کا کمرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں روشنیوں کی شدت راہداریوں کی نسبت زیادہ تھی، اور فضا میں جراثیم کش ادویات کی بو زیادہ محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ بو ناگوار نہیں تھی، بلکہ اس بات کا ثبوت تھی کہ یہاں صفائی کا معیار انتہائی بلند ہے۔ تیماردار نے بستر کے پہیوں کو مکمل کیا اور پھر سلمیٰ کے بازو پر بندھی ہوئی پٹی کھول کر دوبارہ باندھ دیا، تاکہ خون کا دباؤ درست طریقے سے ناپا جا سکے۔ اس دوران ایک اور معاون بھی وہاں آ گئی، جس نے سلمیٰ کے دوسرے ہاتھ کی انگلی پر ایک چھوٹا سا آلہ لگا دیا، جو دل کی دھڑکن اور آکسیجن کی مقدار کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سامنے لگے ہوئے ایک اسکرین پر سبز رنگ کی لکیریں ابھرنا شروع ہو گئیں، جو باقاعدگی سے اوپر نیچے ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک دھیمی پیپ کی آواز بھی آ رہی تھی، جو سلمیٰ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ اس آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، جو یہ بتا رہا تھا کہ ان کا دل بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، اور وہ اس بڑے عمل کے لیے جسمانی طور پر بالکل تیار ہیں۔ اسی اثنا میں وہاں موجود عملے کی ایک بہت بڑی خاتون آئی، اور اس نے ایک بار پھر تمام مشینوں کی جانچ پڑتال کی اور سر ہلا کر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس نے سلمیٰ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا اور اپنی مسکراہٹ سے انہیں حوصلہ دیا، جس کا مطلب تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سلمیٰ نے پلکیں جھپکا کر اس کا اعتماد کا جواب دیا، کیونکہ اب ان کے اندر کا خوف ختم ہو رہا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ ایک نئی آس امید لے رہی تھی کہ یہ چند گھنٹوں کی تکلیف ہے، اور اس کے بعد زندگی صحت مند زندگی ان کی منتظر ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور وہی معالج اندر داخل ہوا، جس نے کمرے میں ان کا معائنہ کیا تھا، اور اب وہ نیلے رنگ کے مخصوص لباس میں ملبوس تھا، اور اس کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر نقاب تھا۔ صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں، جس میں ذہانت اور تجربہ چمک رہا تھا۔ وہ سیدھا واش بیسن کی طرف چلا گیا اور اپنے کوہنیوں تک
ہاتھوں کو صاف برتن سے دھونا شروع کیا۔ یہ عمل وہ اتنی توجہ اور انہماک سے کر رہا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کا کتنا پابند ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے ہوا میں ہاتھ بلند کیے اور ایک معاون نے آگے بڑھ کر اسے جراثیم سے پاک تولیہ پیش کیا اور پھر اسے دستانے پہنائی۔ یہ سارا منظر سلمیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور انہیں اس نظام پر رشک آ رہا تھا کہ کس طرح ہر ایک چیز ایک ترتیب اور قاعدے کے تحت ہو رہی ہے۔ معالج تیار ہو کر ان کے قریب چلا آیا۔ معالج نے پھر عملے کو ہدایت دی کہ مریضہ کو مرکزی حصے میں منتقل کیا جائے جہاں عمل جراحی ہوتا ہے۔ بستر دوبارہ حرکت میں آیا اور اب انہیں ایک دوسرے اور دروازے سے گزار کر اس بڑے سے ہال میں لایا گیا جس کے وسط میں ایک خاص بستر لگا ہوا تھا اور اس کے اوپر بہت بڑی اور طاقتور روشنیاں لگی ہوئی تھیں جو ابھی بند تھیں۔ ارد گرد مختلف ٹرالیوں پر چمکتے ہوئے اوزار ترتیب سے رکھے ہوئے تھے جو روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ یہ اوزار دیکھ کر عام انسان شاید ڈر جائے، مگر سلمیٰ جانتی تھی کہ یہی وہ اوزار ہیں جو ان کی بیماری کو کاٹ کر ان کے جسم سے الگ کر دیں گے اور انہیں نئی زندگی دیں گے۔ عملے نے انتہائی مہارت اور سخت احتیاط سے کے ساتھ سلمیٰ کو پہیوں والے بستر سے اٹھا کر جراحی کی میز پر منتقل کیا۔ یہ منتقلی اتنی آرام سے ہوئی کہ سلمیٰ کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ بستر قدرے سخت تھا مگر اس پر بچھا ہوا بستر صاف ستھرا اور گرم تھا۔ سر کے نیچے ایک نرم تکیہ رکھا گیا تاکہ گردن کو سکون ملے۔ درجہ حرارت کم تھا تاکہ جراثیم کی افزائش نہ ہو سکے، مگر سلمیٰ کے جسم پر موجود چادر انہیں سردی سے بچا رہی تھی۔ اب معالج اور اس کی پوری ٹیم سلمیٰ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ پر مستعد تھا۔ جو دوائیاں دینے کا ماہر تھا وہ سر کی جانب کھڑا تھا اور اس نے مختلف نالیوں اور تاروں کو ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سلمیٰ کے ہاتھ کی پشت پر لگے ہوئے نلکی نما راستے کو چیک کیا کہ آیا وہ کھلا ہے یا نہیں۔ پھر اس میں سے شفاف پانی کا ایک قطرہ ٹپکا کر تسلی کی کہ یہ سارا عمل اتنا رواں تھا کہ کہیں کوئی بھی رکاوٹ یا الجھن نظر نہیں آ رہی تھی۔ چھت پر لگی ہوئی بڑی لائٹ کو جلایا گیا تو پورا کمرہ دھندیا روشنی میں نہا گیا۔ یہ روشنی اتنی تیز تھی کہ سلمیٰ کو اپنی آنکھیں چند لمحوں کے لیے بند کرنی پڑی، مگر وہ اس کی عادی ہو گئیں۔ اس روشنی کے نیچے ہر چیز بالکل واضح اور صاف نظر آ رہی تھی۔ معالج نے اپنے معاون سے کچھ ہدایات کا تبادلہ کیا جو ایسی زبان میں تھیں جو شاید طبعی اصلاحات تھیں، مگر ان کے لہجے میں اعتماد اور پرسکون انداز تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کے ہزاروں عمل کر چکے ہیں اور ان کے لیے یہ ایک معمول کا کام ہے۔ کہ سلمیٰ لیٹی ہوئی چھت کو دیکھ رہی تھی اور وہ اپنے ذہن میں ان تمام لمحات کو دہرا رہی تھی جو انہوں نے اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے تھے، اور وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ وہ لوگ بہترین لوگوں کے درمیان موجود ہیں جو اپنی تمام تر صلاحیتیں ان کے علاج پر صرف کر رہے ہیں۔ دوا دینے والے ماہر نے ایک بار پھر مشین کی ریڈنگ چیک کی اور معالج کی طرف دیکھا۔ معالج نے اس بات میں سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب صرف آخری مرحلے کا انتظار تھا جب مریضہ کو نیند کی وادی میں بھیجا جائے گا تاکہ معالج اپنا کام شروع کر سکے۔ اس پورے ماحول میں کہیں بھی افراتفری یا جلد بازی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھہراؤ اور سکون تھا جو صرف تجربہ کار اور ماہر لوگوں کی موجودگی میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب انہیں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ان مسیحا صفت لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے جو ان کے ارد گرد فرشتوں کی طرح کھڑے ہوں اور ان کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہوں۔
ایوان جراحی کی فضا میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا جو کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی کی مانند محسوس ہو رہا تھا، جہاں چاروں طرف پھیلی ہوئی دودھیا روشنی نے ہر چیز کو واضح اور روشن کر رکھا تھا، اور وہاں موجود مشینیں اپنی مخصوص آوازوں کے ساتھ چل رہی تھیں جو زندگی کی موجودگی کو احساس دلا رہی تھی۔ سلمہ بستر پر لیٹی ہوئی چھت کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں بڑی بڑی روشنیاں نصب تھیں جو ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، مگر وہ اب ان کی سب کی عادی بن چکی تھی، اور ان کے دل میں معالج کے لیے بے پناہ احترام اور اعتماد تھا، جس نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ یہ عمل ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے ناگزیر ہے، اور وہ بہت جلد صحت یاب ہو کر اپنے گھر واپس جائیں گی۔ معالج اور اس کی معاون ٹیم اپنے کام میں مصروف تھی جب وہ باریک بینی سے تمام آلات کا جائزہ لے رہے تھے تاکہ عین وقت پر کسی قسم کی رکاوٹ یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس دوران وہاں موجود خاتون تیماردار نے سلمہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی کہ بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ سب سن کر سلمہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو ان کے اطمینان کی غمازی کر رہی تھی، کیونکہ انہیں اپنے شوہر وقار کی محبت اور اس کے کیے ہوئے وعدوں پر پورا یقین تھا کہ وہ انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اور اس نے ان کے لیے بہترین سہولیات کا انتظام کیا ہے۔ کمرے کا درجہ حرارت کم ہونے کے باوجود سلمہ کو سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ان کے جسم پر گرم چادر اوڑھی گئی تھی اور وہ ذہنی طور پر تیار تھی کہ اب وہ کسی بھی لمحے نیند کی وادی میں انہیں بھیج دیا جائے گا، جہاں سے واپسی پر وہ ایک نئی اور صحت مند زندگی کا آغاز کریں گی۔ معالج نے ایک بار پھر تمام مشینوں کی جانچ پڑتال کی اور اپنے چہرے پر بندھے ہوئے نقاب کو درست کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جسے سلمہ نے شفقت اور مہارت سمجھا۔ اسی اثنا میں معالج نے اپنی جیب ٹٹولی اور پھر اچانک اس نے پاس کھڑی خاتون تیماردار کی طرف دیکھا اور اسے حکم دیا کہ وہ فوری طور پر باہر جائے اور دوائیوں کے خیرے سے وہ خاص دوا لے کر آئے جو بے ہوشی کے لیے ضروری ہے اور جو وہاں موجود ٹرے میں نہیں رکھی گئی۔ تیماردار نے حیرت سے معالج کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمام دوائیاں تو یہاں موجود ہیں، مگر معالج نے قدرے سختی سے اسے ٹوکا کہ بحث و مباحثہ مت کرو اور فوراً جاؤ، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور مریضہ کو مزید انتظار نہیں کروایا جا سکتا۔ تیماردار نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے سر جھکا لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور جاتے ہوئے اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا، جس کے ساتھ ہی کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، اور اب وہاں صرف سلمہ بیگم اور وہ معالج موجود تھے۔ سلمہ نے تیماردار کو جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا، مگر انہوں نے اسے جلد نظر انداز کر دیا، شاید یہ عمل بھی کا کوئی بھی حصہ ہو۔ معالج نے اطمینان سے دروازے کی طرف دیکھا، جب اسے یقین ہو گیا کہ تیماردار جا چکی ہے اور دروازہ مکمل طور پر بند ہے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی جیب سے وہ آلہ نکالا جس کے ذریعے دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ اس عمل نے سلمہ کو چونکا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جراحی کے کمرے میں اس قسم کے آلات کا استعمال سختی سے منع ہے تاکہ مشینوں کے کام میں کوئی خلل نہ پڑے، مگر معالج نے بغیر کسی پرواہ کے اس آلے کا بٹن دبایا اور اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ سلمہ کی نظریں معالج کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ اس کی حرکات و سکنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معالج نے دوسری طرف موجود شخص سے بات کرنا شروع کی، اور اس کے لہجے میں اب وہ نرمی اور شفقت نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی،
بلکہ ایک شفاقانہ، سرد مہری اور کاروباری انداز تھا۔ اس نے دھیمی مگر واضح آواز میں کہا کہ ہاں وقار صاحب، کام ہو گیا ہے، سمجھو میں نے استعماردار کو باہر بھیج دیا ہے تاکہ کوئی گواہ نہ رہے، اور اب اسے وہ ٹیکہ لگانے جا رہا ہوں جو اس کی دل کی دھڑکن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روک دے گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلمہ بیگم کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی اور ان کا دل و دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنی سماعت پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی مسیحا ہے جسے وہ اپنی زندگی کا محافظ سمجھ رہی تھی، اور جس شخص سے یہ بات کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا شوہر وقار ہے۔ معالج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم فکر بالکل نہ کرو، یہ موت بالکل قدرتی لگے گی اور پوسٹ مارٹم میں بھی کچھ نہیں آئے گا، بس دل کا دورہ قرار دیا جائے گا اور ساری جائیداد قانونی طور پر تمہارے نام ہو جائے گی، جیسا کہ ہمارا معاہدہ ہوا تھا۔ یہ باتیں سن کر سلمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ پاس رکھی مشین نے تیزی سے آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ معالج نے مشین کی طرف دیکھا اور بے پرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اس کا دل پہلے سے ہی کمزور ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے اور بھی آسان ہوگا۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور آلہ واپس اپنی جیب میں ڈال دیا۔ سلمہ کا دل خوف سے کانپنے لگا، وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر ان کی زبان نے ساتھ نہیں دیا کیونکہ وہ گونگی تھی، اور وہ ہاتھ پاؤں مارنا چاہتی تھی مگر خوف اور کمزوری نے اس کے اعضاء کو جیسے جکڑ لیا تھا۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ بے بسی کی تصویر بنی اس شیطان صفت انسان کو دیکھ رہی تھیں جو اب اپنی آستین چڑھا رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ایسی شیشی تھی جس پر سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ سلمہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی مدد کو آئے مگر کمرہ خالی تھا اور دروازہ بند تھا۔ اس کی ساری امیدیں اب اس تیماردار سے وابستہ ہو گئی جسے معالج نے باہر بھیجا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگی کہ کسی طرح وہ نیک سیرت خاتون واپس آ جائے اور ان کی زندگی کو بچا لے۔ معالج نے وہ زہریلی دوا ایک بہت بڑی سوئی میں بھری اور اسے ہوا میں لہرا کر اس میں ہوا کا بلبلہ نکال کر اس کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی، اور وہ دھیرے دھیرے سلمہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلمہ کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ موت کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ وہ شدت سے چاہتی تھی کہ دروازہ کھلے اور کوئی معجزہ ہو جائے مگر وہاں خاموشی تھی۔ معالج اب ان کے بالکل سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سلمہ کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں دوا پہنچانے والی نالی لگی تھی۔ اس کا لمس اب سلمہ کو کسی جلاد کے لمس کے جیسا لگ رہا تھا، اور وہ بے بسی سے دروازے کو تکتی رہی کہ شاید اب کوئی امید باقی ہو۔ ان کی نظریں دروازے کی چوکھٹ پر اٹکی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن ایک ہی فریاد کر رہی تھی کہ تیماردار، تم کہاں ہو؟ جلدی آ جاؤ ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ انتظار کا ہر لمحہ ان کے لیے صدیوں پر محیط ہو گیا اور موت کا فرشتہ ان کے سر پر منڈلا رہا تھا، جبکہ زندگی کی امید صرف اس بند دروازے کے کھلنے سے وابستہ تھی جس کے پیچھے ان کی نجات دہندہ موجود تھی، جو ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ اور معالج کی سوئی ان کی رگ کے قریب پہنچ چکی تھی۔ موت کے اس مہیب سائے میں جب سلمہ بیگم کی زندگی کی ڈور ایک کچے دھاگے سے زیادہ کمزور پڑ چکی تھی، اور معالج کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی صفاکی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اب کوئی معجزہ ہی انہیں بچا سکتا ہے، عین اسی لمحے کمرے کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ خاتون تیماردار ہانپتی ہوئی
اندر داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں دوائیوں کی وہ ٹرے تھی جسے لینے کے لیے اسے بھیجا گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور سانس پھولی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوڑتی ہوئی چلی آئی تھی تاکہ آپریشن میں مزید تاخیر نہ ہو سکے۔ مگر جیسے ہی اس نے اندر کا منظر دیکھا تو وہ ٹھٹک کر رہ گئی، کیونکہ اس معالج کے آنے کا انتظار کیے بغیر انجیکشن لگانے کے لیے تیار کیا تھا کھڑا تھا، اور یہ بات طبی اصولوں کے سخت خلاف تھی، کیونکہ بے ہوشی کی دوا لانے کی ذمہ داری اسی تیماردار کی تھی، اور ابھی تک وہ دوا مریضہ کو نہیں دی گئی تھی، تو پھر معالج کے ہاتھ میں یہ بھرا ہوا انجیکشن کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ سوال تھا جس نے تیماردار کے ذہن میں ایک کھلبلی مچا دی، مگر معالج نے اس کی آمد پر ناگواری کا اظہار کیا اور اسے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا، اور تیزی سے انجیکشن کی سوئی سلمیٰ کے ہاتھ میں لگی ہوئی نالی کی طرف بڑھائی، تاکہ اس سے پہلے کہ تیماردار کوئی سوال کرے یا شک کرے وہ اپنا کام تمام کر دے۔ سلمیٰ بیگم، جو موت کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ رہی تھی، مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب رہی تھی، انہوں نے جیسے ہی اپنے نجات دہندہ کو دیکھا تو ان کے اندر کی زندگی کی ایک آخری لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے اپنی ساری جمع پونجی یعنی بچی کھچی طاقت کو اکٹھا کیا، اور ایک غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اس ہاتھ کو جھٹکا جسے معالج نے تھام رکھا تھا۔ اس اچانک حرکت نے معالج کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، اور سلمیٰ نے بجلی کی تیزی سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا کر تیماردار کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کھینچا تانی میں سلمیٰ کے ہاتھ پر لگی ہوئی کینولا کی پٹی اکھڑ گئی، اور وہاں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ پڑا جس نے سفید چادر کو سرخ کر دیا، مگر سلمیٰ کو اس درد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ یہ لمحہ زندگی اور موت کے درمیان حائل آخری رکاوٹ تھا۔ سلمیٰ نے اپنی نم آنکھوں سے تیماردار کی طرف دیکھا، جن میں ہزاروں فریادیں تھیں، اور پھر اپنے اسی بہتے ہوئے خون میں اپنی انگلی ڈبو کر تیماردار کی سفید ہتھیلی پر تیزی سے کچھ لکھنے کی کوشش کی۔ تیماردار، جو اس ہنگامی صورتحال سے بکھلا گئی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مریضہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر سلمیٰ کی گرفت میں فولادی طاقت آ گئی تھی۔ سلمیٰ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تیماردار کی ہتھیلی پر خون سے ایک ٹیڑھا میڑھا حرف بنایا، اور پھر دوسرا اس نے لکھا، یہ زہر۔ یہ لفظ لکھتے ہی سلمیٰ کی سانسیں اکھڑنے لگی اور وہ نڈھال ہو کر بستر پر گر گئی، مگر ان کا پیغام پہنچ چکا تھا۔ تیماردار نے اپنی ہتھیلی پر سرخ رنگ سے لکھا ہوا لفظ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا لبکا۔ اس نے فوراً معالج کے ہاتھ میں موجود انجیکشن کی طرف دیکھا، جو بظاہر پانی کے جیسا شفاف تھا، حالانکہ بے ہوشی کی دوا کا رنگ دھودیا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی تیماردار کا شک یقین میں بدل گیا، یہ دوا نہیں بلکہ موت کا سامان ہے، اور معالج نے اسے باہر اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ اس جرم کا ارتکاب کر سکے۔ ایک لمحے کے بھی تاخیر کیے بغیر تیماردار نے اپنی پوری قوت سے معالج کو دھکا دیا اور چیخ کر کہا کہ رک جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انجیکشن مت لگائیں۔ معالج، جو انجیکشن لگانے ہی والا تھا، اس دھکے سے لڑکھڑا گیا اور انجیکشن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور کرچی ہو گیا، جس کے اندر موجود زہریلا سیال فرش پر پھیل گیا۔ معالج کا چہرہ غصے اور خوف سے لال سرخ ہو گیا۔ اس نے تیماردار پر جھپٹتے ہوئے کہا، کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کام میں مداخلت کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا۔ مگر تیماردار اب ڈرنے والی نہیں تھی، کیونکہ اس نے سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔
اس نے فوراً دیوار پر لگا ہوا ایمرجنسی الارم کا سرخ بٹن دبا دیا، جس کے ساتھ ہی پورے ہسپتال میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگ گئی اور سرخ بتیاں جلنے بجھنے لگیں۔ معالج نے جب دیکھا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر تیماردار نے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر راستہ روک لیا اور کہا کہ اب آپ یہاں سے نہیں جا سکتے جب تک کوئی سیکیورٹی نہیں آ جاتی۔ معالج نے اسے دھمکی دی کہ ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، مگر تیماردار چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہی اور اسی دوران راہداری میں بھاری بوٹوں کی آوازیں گونجنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں ہسپتال کی سیکیورٹی ٹیم اور دیگر ڈاکٹرز دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے میں افراتفری مچی ہوئی ہے، فرش پر ٹوٹا ہوا انجیکشن اور خون پڑا ہے، مریضہ بری طرح کانپ رہی ہے اور تیماردار نے معالج کا راستہ روک رکھا ہے۔ سیکیورٹی انچارج نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو تیماردار نے ہانپتے ہوئے اپنا خون آلود ہتھیلی آگے کر دی، جس پر لکھا ہوا لفظ زہر اب بھی واضح تھا، اور اس نے ٹوٹے ہوئے انجیکشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس ڈاکٹر نے مجھے جھوٹ بول کر باہر بھیجا اور میرے پیچھے یہ مریضہ کو غلط انجیکشن لگانے والا تھا جو اس شیشی سے بھرا گیا تھا جو اس کی جیب میں ہے۔ یہ سن کر معالج کا رنگ فاق ہو گیا اور اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مریضہ پاگل ہے، اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور یہ نرس بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، میں تو صرف علاج کر رہا تھا۔ مگر سیکیورٹی انچارج نے شک کی بنا پر معالج کی تلاشی لی تو اس کی جیب میں سے وہ استعمال شدہ شیشی برآمد ہو گئی جس پر پوٹاشیم کلورائڈ لکھا ہوا تھا، جو کہ دل کی دھڑکن روکنے والا زہر تھا۔ یہ دیکھتے ہی کمرے میں موجود تمام عملہ سکتے میں آ گیا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر اتنا گھناؤنا کام کیسے کر سکتا ہے۔ سیکیورٹی نے فوراً سے معالج کو حراست میں لے لیا اور پولیس کو اطلاع کر دی۔ سلمہ بیگم جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی اور خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، انہیں دوسرے ڈاکٹروں نے سنبھالا اور ابتدائی طبی امداد دی۔ پولیس کے آنے پر معالج نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے چیخ چلا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ عورت گونگی اور بہری ہے، اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں کیا کرنے والا ہوں اور میں کیا کرنے والا تھا، کیونکہ یہ تو کسی سے بات بھی نہیں کی، یہ ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہے اور مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ یہ سن کر سلمہ بیگم نے ایک بار پھر ہمت مجتمع کی اور اشارے سے قلم اور کاغذ مانگا۔ ایک نرس نے جلدی سے نوٹ پیڈ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلمہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پر کچھ لکھا اور وہ کاغذ پولیس افسر کی طرف بڑھا دیا۔ پولیس افسر نے وہ کاغذ بلند آواز میں پڑھا جس پر لکھا ہوا تھا، میں گونگی ضرور ہوں مگر بہری نہیں، میں نے اس درندے کو فون پر اپنے شوہر وقار سے بات کرتے ہوئے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ مجھے مار کر جائیداد ہڑپنا چاہتے ہیں اور یہ انجیکشن اسے اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ سنتے ہی معالج کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ پتھر کا ہو کر رہ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ یہ عورت بہری بھی ہے اور اسی غلط فہمی میں اس نے اس کے سامنے فون پر کال کرنے کی غلطی کی تھی جو اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ بے جان گوشت کا لوتھڑا سمجھ رہا تھا وہ تو سب کچھ سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی۔ کمرے میں موجود ہر شخص نفرت اور حقارت سے اس ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا جو مسیحائی روپ میں بھیڑیا تھا۔ پولیس نے ڈاکٹر کو ہتھ کڑی لگا دی اور اس کے فون کو ثبوت کے طور پر قبضے میں لے لیا، جس کی کال ہسٹری میں آخری کال وقار کے نام پر تھی۔ سلمہ بیگم کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے
انہیں نئی زندگی دی ہے۔ اور تیماردار نے آگے بڑھ کر سلمیٰ کا ہاتھ چوم لیا، جس کی ہوشیاری اور سلمیٰ کی بروقت نشاندہی نے ایک منسوب جان کو بچا لیا۔ ڈاکٹر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جایا جا رہا تھا اور وہ مسلسل بڑبڑا رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سن سکتی ہے کیونکہ، مگر اب اس کے پاس پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اس کا راز فاش ہو چکا تھا اور قانون کا آہنی شکنجہ اس کے گرد کسا جا چکا تھا۔ سلمیٰ بیگم کو ایک محفوظ کمرے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں پولیس نے ان کے شوہر کی گرفتاری کے لیے چھاپہ مار ٹیم روانہ کر دی، اور ہسپتال کی انتظامیہ شرمندگی اور افسوس کا اظہار کر رہی تھی، مگر سلمیٰ کی نظریں بار بار اس ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی جن پر لگی ہوئی سوئی کے نشان نے آج ان کی جان بچائی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی اگر وہ گونگی نہ ہوتی تو شاید چیخ کر مدد بلا لیتی، مگر ان کی خاموشی ہی ان کے سب سے بڑی طاقت بن گئی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسی خاموشی کو ان کی کمزوری سمجھ کر ان کے سامنے اپنے ناپاک عزائم کا اظہار کر دیا تھا، اور یہی اس کی بربادی کا سبب بنا، جس میں ظلم اور سازش پر سچائی اور ذہانت کی فتح ہوئی، اور وہ سفید کوٹ جو شرافت کی علامت تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس کی موبائل وین نے وقار کو ہسپتال کے انتظار گاہ سے حراست میں لے لیا، جو اپنی بیوی کی موت کی جھوٹی خبر سننے کے لیے بےتاب بیٹھا تھا، مگر جب اس نے اپنے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلمیٰ بیگم نے کھڑکی سے اپنے شوہر کو پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ آج انہوں نے نہ صرف اپنی جان بچائی تھی بلکہ ایک ایسے رشتے کا بھی جنازہ نکال دیا تھا جو دھوکے اور فریب کی بنیاد پر کھڑا تھا۔ تیماردار نے آگے بڑھ کر سلمیٰ کو گلے سے لگا لیا اور ان کے آنسو پہنچے۔ یہ منظر وہاں موجود ہر شخص کو آبدیدہ کر گیا، اور سب کو یہ سبق ملا کہ کبھی کبھی انسان کی خاموشی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، اور اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، سازش کتنی ہی گہری کیوں نہ ہو۔ اس طرح ایک گونگی عورت نے اپنی خاموش چیخ سے انصاف کا ایوان ہلا دیا اور موت کو شکست دی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔